دیکھیں جو فیصلہ آیا 13 جنوری کا وہ فیصلہ ہے جس نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا آج سپریم کورٹ میں جو بحث ہو رہی ہے اور ہمیں دونوں طرح کی آراء نظر آ رہی ہیں. ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ایک تفریق ہے, تمام قوم یہ دیکھ سکتی ہے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں 77 مخصوص نشستوں کا قضیہ اب آر پار والی پوزیشن میں آ چکا ہے. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاست اور پارلیمانی اکثریت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گئی ہے. معلوم نہیں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں. یہ بھی خالص از امکان نہیں کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے اپنے انتخابی نشان بلے کی طرح مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو جائے. 8 فروری کے الیکشن سے 3 ہفتے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی کی بینچ نے متفقہ طور پہ بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت الیکشن سے باہر کر دیا تھا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں بانٹنے کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت تسلیم کر لی تھی. اہم سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کے حصے کی مخصوص نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تو دیگر سیاسی جماعتوں کو کیسے دی جا سکتی ہیں. آج فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے ایک بار پھر اس بات پر مکالمہ ہوا کہ مخصوص نشستوں کا حق کس کا ہے. When it comes to National Assembly and women's seats from Khyber Pakhtunkhwa, PMLN کو 2 سیٹوں کے عوض 5 سیٹیں ملی. What is the point you're making? 5. Are you saying the constitution should be interpreted on the basis of fairness or by the text of the constitution? By the text. And the text says proportionate representation. That is my case before you. Of the parties. جی. No. آپ کا تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے نا جی, آپ کو تو 0 ملے نا, تو آپ کو پھر 0 ملنا چاہیے آپ کی لاجک کے حساب سے. سر میں ڈسپروپورشنالٹی دکھا. دیکھیں ایسے تو آرگیو نہ کریں نا, آج تو آپ اپنے خلاف ساری باتیں کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کا کیس آرگیو کر رہے ہیں. نہیں میں کوشش کر رہا ہوں. آپ کو 0 ملا ہے اکارڈنگ ٹو یور لاجک, آپ کو 0 ملنا چاہیے. نہیں, پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ یو آر آؤٹ آف کورٹ. You are really arguing against yourself, Mr. Faiz Siddiqui. I don't think you realize it. You keep saying that we accept your argument, then you don't have a case. سپریم کورٹ میں اس کیس کی 9 سماعتوں کے دوران سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ریمارکس اور سوالات میں غیر معمولی پہلوؤں کو اجاگر کیا. جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے. ججز کے ریمارکس سے تاثر بھی سامنے آیا کہ بلے کے انتخابی نشان سے محرومی کے فیصلے نے مخصوص نشستوں کے معاملے کو ایک بنیاد فراہم کی. If we consider that the declaration of independence of these people was wrong, it then takes you back into a political party coming into existence. The 3-day period ticks off again, and the independents could be given a choice to go select whatever they want to go, and the House is on order. Reason for that, why that happened, it seems to me, is the denial to the political party of the election symbol, which was upheld finally by the Supreme Court. All of these returned candidates were PTI candidates, forced by a cascading series of errors of law by the election commission to take on the garb of independence. We should not end up in a position where in the end we rubber stamp errors made over and over and over by the election commission. This court or that judgment in any manner could be construed as disqualifying a political party. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, یہ کینڈیڈیٹ وہاں کیوں نہیں گئے؟ ججمنٹ کو پڑھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر, بلے کے نشان کو ہوا بنا کے اتنا مس گائیڈ کیا پبلک کو, اتنا مس گائیڈ کیا کہ پارٹی کے اپنے لوگ بھی مس گائیڈ ہوئے, جس کو پیش ایسا کیا گیا کہ پارٹی ختم ہو گئی اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. When you said that because of the internal elections of the party they cannot now be allotted the symbol, اس کے بعد کنفیوژن شروع ہو گئی کہ اگر پارٹی کو نہیں ملا تو کینڈیڈیٹ کو کیا کرنا ہے, اور کینڈیڈیٹ وہ سمبل لے سکتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کا آرڈر آ گیا کہ جی نہیں لے سکتا. تو اس دوران یہ سارا جو کنفیوژن ہو رہا ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا نا, کہ اس کو ہم سیپریٹ کر کے دیکھیں گے اور ان پر برڈن ڈال دیں گے فار دیئر لیک آف انڈرسٹینڈنگ.
یقیناً سپریم کورٹ کی 13 رکنی بینچ کے محفوظ فیصلے کے دور رس اثرات ہوں گے۔ بادیوں نظر میں کوئی درمیانی فیصلہ آنا مشکل ہے، یا تو پی ٹی آئی 77 مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائے گی، اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تو حکمراں اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کھو بیٹھے گا۔ بہت دور رس اثرات ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بار پھر ایک فیصلے کے، اور جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اس سے پہلے جنوری کو انتخابی نشان بلے کے فیصلے میں جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو وہ بلہ نشان نہیں دیا تھا، اس کے بہت دور رس اثرات ہوئے تھے الیکشن کے آؤٹ کم پہ۔ پی ٹی آئی کی جو رزلٹ سامنے آئے تھے اس کے، کیونکہ اس کے پاس نشان نہیں تھا، آزاد حیثیت پہ الیکشن لڑنا پڑا، اور اب جو ہے اس کو 77 نشستیں مل سکتی ہے، مخصوص نشستیں، اگر اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، ورنہ تو یہ 77 نشستیں وہ لوز کرے گی۔ اس طرح سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے وہ 3 رکنی بینچ تھی، آج تو فل کورٹ ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جو فیصلہ آیا 13 جنوری کا وہ فیصلہ ہے جس نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا، وہاں سے یہ تمام جو افراتفری ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے سے یہ تعبیر کیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے جو ارکان ہیں اگر وہ امیدوار کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو ان کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا، جبکہ یہ بالکل قانون اور آئین کے خلاف ایک منطق تھا۔ اور انہوں نے ہمیں یہ کہا، ہم تمام کینڈیڈیٹس کو، کہ آپ کو سمبل وہ ملے گا جو آزاد امیدواروں کا ہے، آپ کو کوئی سمبل جماعت کا نہیں دیا جا سکتا۔ میں اس کے خلاف عدالت میں بھی گیا، لاہور ہائی کورٹ گیا، پھر الیکشن کمیشن گیا، پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کی، لیکن بدقسمتی سے آج جس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے عدالت عظمیٰ میں کہ تمام تعبیر غلط تھی، اس وقت اس بات کی تصحیح نہیں ہو سکی۔ اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، جنہوں نے عمران خان کی تصاویر لگا کر الیکشن لڑا، جن کو پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ اپنا امیدوار قرار دیا، ان تمام کو آزاد قرار دے دیا۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد رکن کے طور پہ منتخب ہوتا ہے تو اس کو 3 دن حاصل ہیں، ان 3 دنوں میں وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، اور اس وقت ایسا ہی ہوا۔ 3 دنوں میں پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین تھے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ الیکشن کمیشن نے اس شمولیت کو مانا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ کی شمولیت ایک سیاسی جماعت میں ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو مرحلہ ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کے جنرل سیٹس کے تناسب سے ریزروڈ سیٹس دی جائیں گی، یعنی کہ جو عام نشستیں حاصل کی گئی ہیں، اور ان حاصل کردہ نشستوں میں ان نشستوں کو شامل کیا جائے گا جو کسی آزاد رکن کے پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے اس پارٹی کو دستیاب ہوں۔ تو اس منطق کی بنیاد پر تو سنی اتحاد کونسل کو 86 یا 87 جو اراکین ہیں ان کے تناسب سے مخصوص نشستوں میں حصہ ملنا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ کی ایک سیٹ سنی اتحاد کونسل کی 8 فروری کو آئی ہوتی، یعنی کہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے، تو پھر یہ جو 86 لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے شامل ہونے کی وقت ہوتی اور ہم 87 اراکین کو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں میں بھی حصہ دیتے۔ اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک منطق اپنائی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ میں اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آئین میں ایسی کوئی بندش ہے؟ کیا آئین یہ کہتا ہے کہ 86 اراکین اگر وہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا شامل ہونا بے وقت ہے، ما سوائے یہ کہ اس جماعت کی پہلے سے ایک نشست موجود ہو؟ ہم نے آج یہ بحث کی اور پچھلی 8 پیشیوں سے یہی بحث ہم نے کی ہے کہ آئین میں ایسا کچھ درج نہیں ہے، یہ ایک اختراع ہے الیکشن کمیشن کی اور پشاور ہائی کورٹ کی۔ 2019 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئی تھیں، اگرچہ اس جماعت نے صوبائی اسمبلی میں کوئی نشست حاصل نہیں کی تھی، لہٰذا جو اس وقت سردار رضا صاحب کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کی تعویل تھی آئین کی، وہ ٹھیک تعویل تھی، وہ ایسی تعویل نہیں تھی جس کو آج یکسر رد کیا جا سکے حوالہ دیے بغیر۔ ایک بات اہم ہے، وہ یہ کہ جب یہ بلے کے نشان کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی
3 رکنی بینچ کر رہی تھی، تو چیف جسٹس صاحب نے بہت اصرار سے کہا تھا کہ اگر آپ کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں اگر کوئی مسئلہ آئے تو اس کے اثرات کسی صورت پہ اس معاملے پہ نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کی ریزرو سیٹس کا مسئلہ آئے تو آپ ہمارے پاس ضرور آئیے گا، چاہیں تو آپ ابھی سے اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی فائل کر دیں، اور بھی کئی جملے کہے تھے۔ یہ ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے اس آپشن کو کیوں نہیں اپلائی کیا تھا۔ نہیں وہ اب آپشن ہو گئی نا، معاملہ ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے، تو اب جو بھی اس وقت بات ہو سکتی تھی وہ آج بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس میں دشواری نہیں ہے۔ لہٰذا آج سپریم کورٹ میں جو بحث ہو رہی ہے، اور ہمیں دونوں طرح کی آراء نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ایک تفریق ہے، تمام قوم یہ دیکھ سکتی ہے، اب دیکھنا یہی ہے کہ اکثریت کس جانب جاتی ہے۔ اس میں ہماری بحث یہ ہے کہ اگر آپ ایک شاید اس معاملے پہ سپریم کورٹ میں جو ہم لوگ جتنا آبزرو کر رہے ہیں کہ شاید بڑی تعداد میں ججز کا وہ اس بات پہ کنونس نظر نہیں آ رہے کہ وہ جماعتیں جن کی کہ مطلب 2 سیٹیں ہیں مگر ان کو 4 ریزرو سیٹیں مل گئی فار ایگزامپل، وہ بات اس سے تو وہ کنونس نہیں ہو رہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے کہ یہ ساری اس کو مل جانی چاہیے تھی، اس پر شاید وہ اتنے کنونس نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اب فیصلہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بالکل ممکن ہے، دونوں یہ نتیجے ممکن ہے۔ دیکھیے اہمیت اس مقدمے کی یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی سیٹیں دیگر جماعتوں کو دے دی جاتی ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، تو ان کو پھر 2/3 اکثریت پارلیمان میں حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ آئینی ترامیم لا سکتی ہیں، جس کے ذریعے ہمارا یہ موقف ہے کہ جو الیکشن میں فراڈ ہوا اس کی بھی وہ پردہ پوشی کریں گی۔ ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ آگے جو ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں اپنی اپیلوں کے ساتھ، اس حوالے سے قانون سازی کی گئی کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کی ججوں کی بجائے الیکشن کمیشن چاہے تو اپنی پسند کے ریٹائرڈ ججوں کو بھی الیکشن ٹرائیبیونل متعین کر سکتا ہے۔ تو حکومت کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ پارلیمان میں اپنی اکثریت کو استعمال کرے وہ آئینی عمل کو روکنے کے لیے، جو ایک شفاف الیکشن کے بعد ایک شفاف طریقے سے احتساب ہونا چاہیے الیکشن کا، اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن بیر صاحب یہ جو چیف جسٹس صاحب بار بار اصرار کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا، یہ تو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی تو اس میں فریق ہی نہیں ہے۔ جی ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل ہی کو یہ نشستیں دی جائیں، جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے جن کو زبردستی آزاد قرار دیا گیا، انہوں نے چونکہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے، یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں۔ یہ جو آزاد نشستوں پہ منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اراکین، جن کو پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی مشتہر کیا تھا، ان آزاد اراکین نے پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں نہیں اختیار کی بیر صاحب؟ جی اس لیے نہیں کی کہ 3 دن میسر تھے، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا تھا کہ گوہر خان صاحب کو ہم پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں مانتے۔ قانون یہ کہتا ہے، الیکشن رولز کا رول 92 اس کی شق 6 کہ شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کا چیئرمین آپ کی شمولیت کی تائید کرے اور لکھ کر دے الیکشن کمیشن کو کہ یہ ہماری جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب جب پی ٹی آئی کا چیئرمین ہی نہیں تھا اس 3 دن کے عرصے میں، تو پی ٹی آئی کو جوائن کرنا، اس میں شمولیت اختیار کرنا قانوناً ناممکن تھا۔ یہ بھی ایک دشواری الیکشن کمیشن نے پیدا کی تھی۔ چلے اب دیکھتے ہیں فیصلہ آ جائے گا ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا۔ پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے تمام نگاہیں مرکوز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔